بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے اسے لکھ کر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا تو چکھو بس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں ان للمتقین مفازا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے حدائق وعنابا باغات اور انگور ہیں وکواعب اترابا اور دوشیزائیں ہیں ہم عمر وکأسا دحاقا اور جام ہے بھرے یعنی چھلکتے ہوئے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ جزاء من ربك عطاء حسابا صلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے ایسا عطیہ جو حساب سے ہوگا۔ اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو آہستہ آہستہ کر کے بدل رہے ہیں، یعنی کہ ایک جامع اور مضبوط کلام جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اصل کہانی کیا ہے یا اصل بات کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بات ہوئی تھی ان ٹھٹولیوں اور مذاق سے، ان سوالات سے جو مشرکین عرب ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی اسی طرح یا کچھ تھوڑا بہت اسی طرح ہم ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ ہمیں بس انتظار ہوتا ہے کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، حالانکہ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں، ہمارے اعمال کتنے تیار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا ذکر کیا تو کہا کہ تم اس میں اختلاف کرتے ہو، تم جلد جان لو گے کہ یہ واقع ہونے والی چیز ہے۔ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کچھ نعمتیں بتائیں، کچھ قدرتیں بلکہ اپنی بتائیں، جیسے کہ اب پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ کا بنانا، پہاڑ ہم بھی بناتے ہیں، جو ہم زمین میں میخیں بناتے ہیں نا، ٹینٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، تو وہ ٹینٹس ہمارے بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پہاڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جوڑے اور انسان اور اس سے آگے نسلیں اور دنیا اسی طرح بناتے گئے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے گا اور ہم سب کو اٹھا دے گا، اور پھر جب ہم سب اٹھیں گے تو جہنم طاغین کے لیے انتظار میں ہوگی۔ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے۔ یعنی جہنم انتظار میں ہے، جیسے ایک شکاری جانور اپنے شکار کے لیے چھپا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آئے تو میں بس حملہ کر دوں، تو یہ جہنم بھی اسی طرح سرکشوں کے لیے ایسے تیار ہوئی پڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بتا دی اور حساب ہو جائے گا آسان، ہر چیز کو ہم نے گھیر لیا ہے، جو تم ٹھٹولیاں کرتے ہو، جو مذاق کرتے ہو، جو سیریس نہیں لیتے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کے بدلے انہیں عذاب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اس طرح کی مذاق کرتے ہیں یا اس طرح کی ٹھٹولیاں کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ یا آخرت کے دن کو نہیں مانتے، تو پھر ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ اب بات آگے متقین کی آ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، ان کے لیے باغات، انگور، دوشیزائیں، یعنی کہ ہم عمر، یہاں پر صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر عورت اور مرد دونوں کی ہو رہی ہے۔ آپ کو قرآن کا قاعدہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اپنے سامنے مردوں سے اس لیے بات کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے، صحابیات نہیں تھی، پھر صحابہ صحابیات کو سنایا کرتے تھے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن مومن ہو تو دونوں برابر ہیں، اعمال میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس کچھ کاموں کے حوالے سے اور درجوں کے حوالے سے فرق ہے، اس کے علاوہ نہیں۔
تو यहाँ पर सिर्फ मर्दों की बात नहीं हो रही, हर मोमिन मर्द या हर मुत्तकी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनके लिए बागात, अंगूर और दोशीज़ाएँ यानी हम उम्र उनके जोड़े होंगे। जैसे दुनिया में जोड़े थे इसी तरह जोड़े, जिस दुनिया में अल्लाह ताला ने राहत दी थी उसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी देंगे, और यानी कि जन्नत में, लेकिन वो एक अलग चीज़ होगी। यानी कि यूँ समझें कि ये दुनिया अगर 1% अच्छी है तो वो 99% से ज़्यादा बेहतर होगी। यानी अल्लाह ताला ने सब कुछ अपनी 99% रहमतें क़यामत के लिए, आखिरत के लिए रखती हैं। तो फिर वहाँ पर उन्हें छलकते हुए जाम भी पिलाए जाएंगे, वहाँ पर ना कोई बेहुदा बात होगी ना झूठ होगा, यानी एक दूसरे से के झमेलों से वो बचे हुए होंगे। क्योंकि दुनिया में यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं, धोखा या झूठ या फिर फजूल बातें, ये यूँ समझे कि हमें कंफ्यूज रखते हैं या हमें सुकून नहीं देती। तो क़यामत के दिन जो जन्नत होगी उनमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि ये अल्लाह ताला हर बंदे को उसके अमल के हिसाब से अतिया देगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ठठोलियों करने वालों में से ना बनाए, हर बात को संजीदा लेने वालों में से बनाए, जहन्नुम से डरने वालों में से बनाए और जन्नत का सवाल करने वालों में से बनाए, और वैसे आमाल कराएं कि हम जहन्नुम से दूर हो जाएं और अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमें जन्नत अता करें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। आमीन।